اللہم صلی علی سیدنا محمد سنگیت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو یہ بات عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے. انسان کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اتنی اونچائی سے زندہ نیچے آ سکے، کیونکہ زمین سے اوپر جاتے ہی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اسی وقت ایک مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر ان کے اترنے کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت سے وہاں تک لے آیا، لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. یہاں ظاہری طور پر سیڑھیاں ہی لگیں گی اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بال لمبے ہوں گے اور ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ جب انہیں سولی دینے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت انہوں نے غسل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کسی اور پر ڈال دی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا. جب وہ واپس آئیں گے تو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ جہاد کرنا. اور اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ یا تو اسلام ہوگا یا پھر تلوار، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے مقابلہ یہود سے ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ان سے بدلہ لیں گے. اب ایک اہم بات سمجھ لو، آج کل ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو امام مہدی بتانے لگ جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب اصلی امام مہدی آئیں گے تو وہ خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ ان کی علامات دیکھ کر خود کہیں گے کہ یہی مہدی ہیں، اور علماء ان کے پاس آ کر اس کی تصدیق کریں گے. جو شخص خود سے دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں وہ ہرگز مہدی نہیں ہو سکتا. اور ایک صاف نشانی یہ بھی ہے کہ جس دور میں امام مہدی ہوں گے اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ وہ مہدی بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی انہیں آگے بڑھا کر کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے، مجھے تو جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا معاملہ آئے گا. یہ کون ہے اور کہاں ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پکی جانکاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپا کر رکھا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق وہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے. کچھ لوگ اندازے لگاتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے. پھر ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. حدیث سے اتنا پتا چلتا ہے لیکن کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. یاجوج ماجوج ایک بہت طاقتور قوم ہوگی جن کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے. حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا تھا اور کہیں چھپا دیا گیا تھا. قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور زمین میں تباہی پھیلائیں گے. پھر انہیں کون ختم کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابھی وہ موجود ہیں لیکن سامنے نہیں آئیں گے. جب ان کا وقت آئے گا تبھی ظاہر ہوں گے. لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہیں اور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صحیح طور پر نہیں معلوم. ظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ اسی زمین میں کہیں ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا سفر اسی زمین پر کیا تھا. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان باتوں پر ایمان رکھیں لیکن ان کی تفصیل میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. قیاس ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب ایک مثال سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو 309 سال تک سلا دیا تھا، پھر انہیں جگا دیا. جب وہ اٹھے تو حالات بدل چکے تھے، پوری حکومت بدل چکی تھی. جب اٹھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا شاید ایک دن سوئے ہوں گے، لیکن پھر سوچا کہ سورج کی حالت دیکھ کر لگتا ہے پورا دن بھی نہیں ہوا. کوئی کہتا ہے تھوڑا سوئے ہوں گے، لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ لگتا ہے بہت لمبا وقت گزرا ہے. آخر کار انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے.
پھر انہوں نے کہا کہ اس بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے ایک شخص کو سکے دے کر بازار بھیجا کہ جا کر کھانا لے کر آؤ۔ یہاں بھی وہ اللہ پر بھروسہ کر کے بنا پیسے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ انسان ظاہری انتظام بھی کرے۔ پہلے کے زمانے میں کچھ لوگ حج پر جاتے وقت پیسے ساتھ نہیں لے جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں کھلائے گا اللہ، لیکن جب پیسے ختم ہو جاتے تو لوگوں سے مانگنا پڑتا، کبھی چوری تک کی نوبت آ جاتی۔ اس لیے قرآن میں حکم آیا کہ جب حج کے لیے جاؤ تو جاد راہ ساتھ لے کر جاؤ۔ سب سے بہتر جاد تقویٰ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا کے ضروری انتظام چھوڑ دے۔ فقہا نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ حج صرف اس بات سے فرض نہیں ہوتا کہ آنے جانے کا خرچہ ہو، بلکہ راستے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور پیچھے گھر والوں کے خرچے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنا خرچہ لے کر چلا جائے اور پیچھے اس کے بچے بھوکے رہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے دین یہ سکھاتا ہے کہ توکل کے ساتھ اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف آپ کا نہیں، بلکہ جن لوگوں کی ذمہ داری آپ پر ہے ان کا بھی پورا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر بچے بھوکے رہ جائیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے ساتھ سکے لے کر گئے تھے جو اس وقت کی کرنسی تھی، جیسے نکاح یا خرید فروخت میں اسی دور کی کرنسی چلتی ہے، ویسے ہی انہوں نے بھی وہی سکے ساتھ لیے اور کہا کہ جاؤ اس سے کھانا لے کر آؤ۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بہت احتیاط سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کیا اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ پاکیزہ اور حلال کھانا ہی لے کر آنا، کیونکہ وہ غیر مسلم علاقہ تھا، اس لیے ان پر ضروری تھا کہ تحقیق کریں کہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ اسلامی ماحول میں عام طور پر یہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن غیر مسلم جگہ پر یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سخت بھوک کے باوجود یہ نہیں کہا کہ جو ملے اٹھا لاؤ، بلکہ صاف کہا کہ صرف حلال ہی لانا۔ اب جب وہ شخص بازار گیا اور اس نے سکہ دیا تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت پرانے دور کی کرنسی ہے، اب تو یہ چلتی ہی نہیں۔ جس بادشاہ کی تصویر اس پر ہے اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ وہ شخص خود بھی حیران تھا کہ یہ جگہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ دراصل 309 سال گزر چکے تھے، اس لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ جب لوگوں کو پتا چلا اور انہوں نے پرانے سکے دیکھے تو انہیں یاد آیا کہ پہلے کچھ نوجوان اللہ کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی نشانیاں بھی ملتی تھی، تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر ان کی بہت عزت ہوئی، لوگ انہیں کراماتی سمجھنے لگے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت لے کر آنے لگا، کوئی دعا کی درخواست کرتا، کوئی مسئلے لے کر آتا۔ آخرکار اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی کہ جس جگہ سے وہ نکلے تھے وہی ان کے لیے پھر مناسب بنا دی گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں میں یہ بات اٹھی کہ اس واقعے کو کیسے یاد رکھا جائے۔ کسی نے کہا کوئی نشانی بنائی جائے، کسی نے کچھ اور رائے دی۔ آخر جن لوگوں کو غلبہ ملا انہوں نے کہا کہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ کے قریب ایک مسجد بنائی جائے تاکہ وہاں عبادت بھی ہو اور توحید بھی زندہ رہے، کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی تھی وہ توحید کے لیے دی تھی، اور مسجد توحید کا سب سے بڑا نشان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبروں پر مسجدیں بنانا جائز ہے۔ اس وقت مقصد توحید کو زندہ رکھنا تھا، جبکہ آج اگر ایسا کیا جائے تو شرک کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔